تھا ابھی ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ غلبہ اور بشارات کیا ہیں. جی حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ اپنے زمانہ خلافت میں بار بار یہ بات بیان فرمایا کرتے تھے کہ آسمانی بشارات پڑھنے کے نتیجے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ احمدیت کی زندگی کی پہلی صدی یہ غلبہ اسلام کے استقبال کی تیاری کی صدی ہے، اور احمدیت کی زندگی کی دوسری صدی جو 23 مارچ 1989 کو شروع ہوئی وہ غلبہ اسلام کے استقبال کی صدی ہے. وہ غلبہ اسلام کی صدی جس میں پوری دنیا میں عددی اعتبار سے اسلام نے غالب آنا ہے، اس صدی میں سے ہم گزر رہے ہیں. اس کے بھی 20-25 سال بیت چکے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے اس مضمون پہ بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. آپ نے ایک مرتبہ روا میں خدام الاحمدیہ کے سالانہ اجتماع کے موقع پہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، میں رشیا میں اپنی جماعت کو ریت کے ذروں کے مانند دیکھتا ہوں. اس الہام کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ریت کا ذرہ، اس میں 2 خصوصیات ہوا کرتی ہیں. پہلی یہ کہ ریت کے ذروں کو کوئی گن نہیں سکتا. آپ نے اس تقریر کے دوران مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ روا کے دریائے چناب کے کنارے پہ چلے جائیں، وہاں دریائے چناب کے کنارے پہ آپ اپنا پاؤں رکھیں، پاؤں کے نیچے ریت کے جتنے ذرات آئیں گے کوئی انسان ان کو گن نہیں سکتا. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس الہام میں یہ بیان فرما کر کہ میں رشیا میں اپنی جماعت کو ریت کے ذروں کی مانند دیکھتا ہوں، پہلی بات یہ بیان فرمائی گئی کہ رشیا میں خدا تعالی جماعت احمدیہ کو اس قدر نفوذ عطا فرمائے گا کثرت تعداد کے اعتبار سے کہ جس طرح ریت کے ذرات گنے نہیں جا سکتے، وہاں پر اسلام کے نام لیواؤں کو گنا نہیں جا سکے گا. آپ نے فرمایا ریت کا ذرہ دوسری خصوصیت یہ رکھتا ہے، اس کو پتھر میں ڈالو، کوئلوں میں پھینکو، وہ جہاں بھی پڑے گا چمکے گا. تو فرمایا اس الہام میں یہ بشارت دی گئی کہ رشیا وہ ملک جو آج اسلام تو درکنار، مذہب تو درکنار، خدا کے وجود کا ہی انکاری ہے، وہاں پر بھی خدا تعالیٰ خدا کے دین کو اس قدر غلبہ عطا فرمائے گا عددی قبولیت کے اعتبار سے، اس قدر احمدیت کو ماننے والے افراد کی تعداد ہوگی، اپنے نیکی اور پارسائی کے اعتبار سے، اپنے اثر رسوخ کے اعتبار سے. جس طرح ریت کے ذرات چمکتے ہیں، اس طرح احمدیت کو قبول کرنے والے افراد رشیا کے علاقے میں چمکیں گے. 1974 کے فسادات جب ہو رہے تھے، پاکستان میں بسنے والے افراد کو وہ زمانہ یاد ہوگا. وہ زمانہ ایسا تھا کہ احمدیت آگ اور خون کے طوفانوں میں سے گزر رہی تھی. آپ نے فرمایا میں ساری رات دعا کرتا رہا، ساری رات سویا نہیں. میں یہ دعا یہ کر رہا تھا سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کر کہ اے خدا، تو نے مجھے جماعت کا امام بنایا، جماعت کی حفاظت کی تدابیر کی ذمہ داری میرے سپرد کی، لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں جماعت کے خلاف کہاں منصوبے بن رہے ہیں، کیا منصوبے بن رہے ہیں، کب بن رہے ہیں. تو جب مجھے اس کی خبر ہی نہیں تو میں اس کی حفاظت کا کیا منصوبہ بناؤں. حضور فرماتے ہیں میں ساری رات سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کر اس مضمون کو ذہن میں بٹھا کر خدا کی بارگاہ میں عجز و نیاز کرتا رہا. سحری کے وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کشفی حالت طاری کی. آپ نے فرمایا کہ میں نے کشف میں دیکھا کہ ہمارے مبلغین کے وفود گھوڑوں پہ سوار ہو کر چین جا رہے ہیں. ہمارے مبلغین کے گھوڑوں کے وفود، ہمارے مبلغین کے وفود گھوڑوں پہ سوار ہو کے چین جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کشف میں گھوڑے پہ سوار ہونا کامیابی
اور فتح مندی کی علامت ہوا کرتی ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ بے شک تجھے پتہ نہیں کون جماعت کی تباہی کے منصوبے بنا رہا ہے، کہاں بیٹھ کے جماعت کی تباہی کے منصوبے بنا رہا ہے، کہاں بیٹھ کے کیا کیا جماعت کی تباہی کے منصوبے بنا رہا ہے، تو ان کی جانب توجہ نہ کر۔ ہم تجھے بشارت دیتے ہیں کہ ہم نے اس جماعت کو قائم کیا۔ وہ چین کا ملک جو خدا کا منکر ہے، جہاں پہ اسلام کی تبلیغ کی آزادی کا قانون نہیں ہے، ہم وہاں پر بھی اسلام کو اس قدر قبولیت دیں گے، وہاں پر بھی جماعت کو اتنی ترقی دیں گے کہ ایک مبلغ سے کام نہیں چلے گا، مبلغین کے ایک وفد سے وہاں پہ کام نہیں چلے گا۔ چین کے علاقے میں بھی مبلغین کے کئی وفود جائیں گے اور گھوڑوں پہ سوار ہو کر جایا کریں گے، جو فتح و نصرت اور کامرانی کے جھنڈے لہراتے چلے جائیں گے۔ تو یہ احمدیت کا تابناک مستقبل ہے۔ دنیا جو چاہے کر لے، کسی کے منصوبے یہ گھیراؤ جلاؤ، لوٹ مار، قتل و غارت، آگ اور خون کے طوفان احمدیت کا راستہ روک نہیں سکتے۔ ہوگا وہی جو خدا چاہے گا، اور جو خدا نے چاہا وہ اس نے 1400 سال پیشتر ہمیں بتا دیا کہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ۔ مسیح موت کے زمانے میں مسیح موت کے ذریعے خدا تعالیٰ اسلام کو پوری دنیا میں تمام دینوں کے مقابل پہ غلبہ اور فوقیت عطا فرمائے گا۔ دنیا کا کوئی منصوبہ اس خدا کی تقدیر کو بدل نہیں سکتا۔ جی بہت شکریہ۔ اور بھی محترم غالب صاحب نے جو فرمایا ہے، یورپ کے بارے میں بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب سچائی کا آفتاب مغرب سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ چلے گا۔ تو صرف یہ علاقے ہی نہیں ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام نے تو کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی، سارا مغرب کا ذکر کر کے فرما دیا۔ اور اب جس طرح اللہ کے فضل سے نظام جماعت یہاں پر مستحکم ہے، اور اس طرح MTA خلافت کی نگرانی میں یہ کام کر رہا ہے، خود خلیفۃ المسیح یہاں موجود ہیں، چاہے کسی بھی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے ان کو ہجرت کرنا پڑی، لیکن یورپ کو اب سچے خدا کا پتہ چل رہا ہے، سچائی کا آفتاب اب مغرب سے چڑھ رہا ہے۔ تو یہ سارے پہلو جو ہیں مسیح صاحب نے سارے خطوں کا ذکر کیا ہے، اور ہماری جو فتح ہے وہ خدا نخواستہ وہ تصور نہیں ہے کہ کوئی جنگ و جدل ہوگی اور ہم کسی ملک کے قانون کی وائلیشن کرتے ہوئے وہاں پہ جائیں گے۔ ہم ان کے قواعد و قوانین، رولز اینڈ ریگولیشنز کی پابندی کرتے ہوئے وہاں پہ اللہ کے فضل سے اسلام کو پھیلائیں گے، سچائی کو پھیلائیں گے۔ حضرت مسیح صاحب نے اپنے ایک شعر میں اس تاثر کو جو لوگ پیدا کر سکتے ہیں رد فرما دیا ابتدا میں، فرمایا مجھے کیا ملکوں سے میرا ملک ہے سب سے جدا، مجھے کیا تاجوں سے میرا تاج ہے رضوان یار۔ تو جب حضور اسپین تشریف لے گئے تو فرمایا جہاں ہماری تلواروں کے حملے رک گئے تھے وہاں سے ہماری زبانوں کا حملہ شروع ہوگا۔ love for all, hated for none جو وہی حضور نے فرمایا جو آج ساری دنیا میں بطور سلوگن یا نعرے کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو وہاں بھی زبانوں سے ہی ہم نے اسلام کو پھیلانا ہے، روشن نشانات کے ساتھ پھیلانا ہے، اور باقی علاقوں میں بھی، چاہے وہ چین ہو، ہندوستان ہو، پاکستان ہو یا رشیا ہو۔ اور جس طرح بھی رشیا کی بات ہو رہی تھی نا، تو جب 1924 میں غالباً مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرمنی میں برلن میں مسجد کی جب اسکیم کا حضور نے آغاز فرمایا تھا، تو اس وقت بھی حضور نے فرمایا کہ یہ گیٹ وے ہے روس کے لیے اور مشرقی یورپ کے لیے۔ تو یہ بھی دیکھیں کہ اس دور میں جو بھی دقتیں ہوئیں اور جو بھی ایسے نہیں ہو سکی صورت کے وہ عملی جامعوں سے پہنایا تھا، لیکن اب حضرت خلیفۃ مسیح خامس کے زمانے میں مسجد خدیجہ وہاں پہ قائم ہوئی ہے، اور جرمنی میں تو خاص طور پہ جو ہے وہ ابھی حضور بھی اپنے جو حالیہ دورے کے بارے میں ہم نے رپورٹس بھی دیکھی ہیں، اور وہاں سے ہم ان کی ویڈیو فوٹیج بھی اور تصاویر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے فضل سے جس طرح سے توجہ پیدا ہوئی ہے وہ بڑے ایک بے مثال رنگ رکھتی ہے۔ مسجد سے مجھے یاد آیا کہ دیوار بنی ہوئی تھی اور مشرق و مغرب کا باہم رابطہ نہیں تھا۔ رشین زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ جماعت نے شائع کر رکھا تھا، کئی سالوں سے سٹور میں پڑا تھا۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں مجھے بڑی سخت پریشانی تھی کہ جس ملک کے افراد کے لیے ہم نے ان کی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ کر کے اتنے مال خرچ کر کے شائع کیا ہے، اس قوم کے افراد تک ہم قرآن کریم کا ترجمہ پہنچا ہی نہیں سکتے، یہ پڑھا پڑھا کہیں ضائع ہی نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دیوار گرا دی۔ اس دیوار کا گرنا تھا، دیوار کیا گری؟ دیوار کیا گری؟
رشین زبان کے ترجمہ قرآن کریم کے رشیا کے علاقے میں رکاوٹ کی دیوار گر گئی جی بالکل. اور وہ جو ترجمہ جو ہمارے پاس اسٹاک میں پڑا تھا وہ سارے رشیا میں تقسیم ہو گیا. جی بالکل صحیح ہے. بالکل بہت شکریہ. اور دوسرا یہ کہ غلبے کی جو بات ہو رہی ہے اس میں یہ بھی دیکھیں نا کہ باقی جو ہمارے مخالفین ہیں انہوں نے اسلام کی کیا خدمت کی ہے. یہاں تک کہ ایسے لوگ جنہوں نے ساری عمر صرف اس چیز پہ گزار دی کہ جماعت احمدیہ اسلام نہیں ہے. میں دیکھ رہا تھا, میں بڑا حیران ہوا, کسی نے مجھے لنک بھیجا ایک ویڈیو کا یوٹیوب سے, اس میں ایک مولانا صاحب بڑی باریش لمبی داڑھی رکھے ہوئے افریقنز کا ایک جمع غفیر سامنے بٹھا کے ان کو صرف یہ یقین دلا رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ اسلام نہیں ہے. ان کو بالکل کچھ نہیں بتا رہے کہ اسلام کیا ہے, اسلام ان سے کیا تقاضا کرتا ہے. تو ساری عمر اس چیز میں خرچ کر کے اپنی بیچارے اس چیز میں بیٹھ گئے, اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر سکے. اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ کو جو توفیق مل رہی ہے اس کے تو اپنے اور غیر سب جو ہے وہ معترف ہیں اور اس کے مانے بغیر رہ نہیں سکتے. اب ہم آگے چلیں گے. اس وقت ایک ہمارے ساتھ